کہ ثنا اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا اور اللہ تم سے بہت کام لے گا. مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے یہ چیز مجھے 2018 میں پہلی بار بولی تھی جب ہم مکہ میں ملے تھے اور میرا عمرہ ہو چکا تھا ماشاء اللہ سے اور میں گھر واپس لوٹ رہی تھی اور اس وقت وہ وہیں تھے. تو ہماری ایک بہت چھوٹی سی 2 منٹ کی ملاقات ہوئی اور میں نے آف کورس ان کا نمبر تھا اور جب میں واپس آئی تو میں ان سے پوچھتی تھی کوئی بھی مجھے ڈاؤٹ ہوتا تھا تو میں ان سے پوچھتی تھی. تو انہوں نے نا مجھے بہت اچھی اسی وقت وہ بات کہی جب کہ میرے اندر انہیں کچھ ویسا ظاہر ہی نہیں دکھائی دیا. بٹ ہوتا ہے نا کچھ انسان جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو وہ جیسے بات کرتا ہے یا جو اس کے اخلاق ہوتے ہیں اور جو اس کا طریقہ ہوتا ہے اس سے لگتا ہے کہ نہیں یار میں اس انسان کو اتنے اچھے سے نہیں جانتی یا جانتا بٹ انسان اچھا ہے, کچھ اس کے ساتھ اچھا ہو سکتا. تو شاید وہ چیز میرے شوہر نے مجھ میں اس وقت دیکھی تھی جب ظاہر سی بات ہے تب تو نہ کوئی شادی کی بات تھی اور نہ کبھی ہمیں لگا تھا کہ ہم دونوں جڑ بھی سکتے ہیں. مطلب آج بھی لوگوں کو شوق ہوتا ہے مجھے اور انس کو دیکھ کے کہ ہم دونوں کی شادی کیسے ہو گئی, ویسے ہی مجھے خود کو شوق ہوتا ہے کہ اللہ نے جب بھی میں میرے ہسبینڈ کو دیکھتی مجھے لگتا ہے اللہ نے کیسا جوڑا بنا دیا نا. مطلب میں سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری شادی ان سے کبھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم کیا ہوتا ہے نا جیسے دنیا میں ہم جیتے ہیں اور جو ہمارا ظاہر ہوتا ہے کیونکہ لوگ بھی ظاہر پہ اتنا زیادہ جاتے ہیں کہ ان کو جو دکھتا ہے نا یہ دونوں نا صحیح ہے ساتھ میں, یہ دونوں نا غلط جوڑی ہے. ہم صرف دکھاوے پہ یہ جوڑا صحیح ہے یا غلط طے کرتے ہیں لیکن باطل صرف اللہ جانتا ہے, جو دل میں ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے. تو اللہ نے جانا کہ یہ دونوں کا دل جڑنے سے شاید کچھ فرق آئے, شاید ہم آگے جا کے کچھ لوگوں کے لیے خیر کر پائے. بے شک اللہ کی مرضی سے اور ہر چیز اللہ کرنے والا ہے بٹ شاید ہم وہ ذریعہ بن پائے. اور آج وہ چیز دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ساری باتیں نا مجھے انس ہمیشہ بتایا کرتے تھے ثنا ایسا ہوگا اور اللہ تم سے بہت کام لے گا. دیکھو جنید جمشید صاحب سے انہوں نے کیسا کام لیا جب انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. اور سب سے بڑے اگزامپل جنید جمشید صاحب ہے ہمارے لیے مرحوم. تو جب ان کی میں انہیں پہلے سے ہی بہت پسند کرتی تھی اور میں ان کا ہمیشہ ویڈیو دیکھتی تھی. پھر پتہ چلا میرے ہسبینڈ کے وہ دوست تھے اور ان سے ان کا بہت اچھا کنیکشن تھا اور ان کے شہید ہونے سے پہلے ان کا جو لاسٹ وائس نوٹ آیا تھا میرے شوہر پہ آیا تھا, انہوں نے مجھے وہ سنایا, ابھی تک انہوں نے وہ سیو کر کے رکھا ہے. تو جب میں یہ ساری باتیں سنتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ واقعی اللہ کچھ بھی کر سکتے. کون سوچا ہوگا کہ یہ انسان اتنا بدل جائے گا اور سب کچھ چھوڑ کے اللہ نے انہیں اتنا قبول کیا کہ پورے دنیا میں آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسا مسلمان ہے جو انہیں نہیں جانتا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ اگر میرے شوہر جو کہہ رہے صحیح ہے نا تو مجھے بھی فیمیل ورژن آف جنید جمشید بنا دینا اور مجھ سے بھی ویسا ہی کام لینا اس سے بڑھ کے لینا, کیونکہ ہم اللہ سے مانگتے نا تو جتنا ہو سکے اتنا مانگے, جتنا زیادہ ہو سکے. ہم تھوڑا پاپولر ہو گئی تھی بگ باس سے آنے کے بعد اور مووی ملی تھی سلمان کے ساتھ تو آئی واز لائک واو یہ وہ. بٹ جب میں عمرہ کے لیے گئی پہلی بار اور جب آف کورس جب آپ کعبہ دیکھتے ہو تو آپ کی آنکھوں سے ویسے ہی رونا آ جاتا ہے, وہ کوئی نہیں روک سکتا ہے, وہ خوشی کے آنسو ہے اور آف کورس غم کے. وہاں جا کے انسان کو میں کہتی ہوں جب سے اس کا ہوش سنبھالا ہوگا تب سے لے کے ابھی تک کے سارے گناہ یاد آ جاتے ہیں فار سم ریزن. تو جب میں نے پہلی بار کعبہ دیکھا اور مجھ سے پہلے ہی کہا گیا تھا کہ جب آپ پہلی بار کعبہ دیکھو نا تو اللہ سے خوب دعا مانگو اور ہر وہ چیز مانگو جو آپ کے دماغ میں آتی ہے. اور میں نے سوچا جب میں جاؤں گی تو میں اللہ سے مانگوں گی کہ اب جب میں نے کعبہ دیکھا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جو مانگو کعبہ پہلی بار دیکھ کے دعا قبول ہوتی ہے. تو جب میں وہاں گئی نا تو مجھے ایسا لگتا تھا پہلے میں جاؤں گی نا میں کہوں گی اور پکچریں دے دے اللہ میاں مجھے اور کام دے دے اور پاپولر کر دے, میرا دماغ میں یہی تھا. پر اب یقین نہیں مانو گے جب میں گئی اور میں نے پہلی بار کعبہ دیکھا میرے دل سے یہ دعا نکلی کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے.
ऑनेस्टली आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ को वैल्यू करते हैं, पर मेरे लिए ये वर्ड हिदायत मेरे लिए बहुत वैल्यू करता है, बहुत। इस चीज़ ने मेरी दुनिया और शायद मेरी आखिरत बदल दी है। और कहीं ना कहीं जो असबाबी तौर से दिखता है, मैं सोचती हूँ शायद मुझे जहन्नम की आग से बचा लिया है। तो जब ये वर्ड ही आता है ना, तो मेरा दिल बहुत भर जाता है कि अल्लाह ने कैसा कर दिया। मतलब जब हम पढ़ते हैं ना कुरान शरीफ, और उसमें लिख के आता है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। तो जब मैं एंड आती है ना एक और कि आई वॉज लॉस्ट एंड ही फाउंड मी एंड ही गाइडेड मी, मैं गुमराह थी और उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। तो मैं कुरान शरीफ अभी भी जब भी पढ़ती हूँ, और जब वो आयत आती है और मैं पढ़ती हूँ ना, मेरे आँख से आंसू ऐसे टप टप गिरने लग जाते हैं और मुझे रुकना पड़ता है कुछ वक्त, क्योंकि मैं खुद अभी तक ये डाइजेस्ट नहीं कर पाई हूँ कि अल्लाह ने ज़िंदगी मेरी कैसे बदल दी। बस अल्लाह इस्तिकामत दे और आखिरी दम तक हिदायत पे रखे और हिदायत पे मौत दे। कि जब इंसान ना अपने आप को इतने हराम में घेर लेता है तो उसे हलाल भी हराम नज़र आने लगता है। तो मैंने अपने आप को, अब मैं जो काम करूँगी तो जाहिर सी बात है वैसे ही लोग मेरे आसपास होंगे, तो मुझे हिदायत कैसे मिलेगी? उसके लिए मुझे ऐसे इंसान के साथ बैठना ज़रूरी है ना, और ऐसे इंसान के साथ बात करना ज़रूरी है। अब तब तो हम कोई मौलाना को देखे तो हम उल्टे पैर भाग जाते थे, क्योंकि हमें तो लगता था ये हमारी खिंचाई करने वाले हैं और बस मुझे सीधा जहन्नम में भेजने वाले। और जब ऐसी अनफॉर्चुनेटली जब अनस से मुलाकात हुई थी और जब मैं उन्हें नहीं जानती थी अच्छे से, तो मुझे लगता था, शुरुआत में जब हमारी बात होती थी, मैंने कहा यार अब मैं क्या बात करूं, मैं तो पर्दा भी नहीं करती हूँ। और होता है ना यार, कोई मौलाना बैठे, भले आप कैसे भी टाइप की लेडी हो, लेकिन वो कहता है भाई सर पे दुपट्टा तो रख लो यार, खुद का नहीं, सामने वाले की तो इज्जत रख लो, होता है ना। तो मैं अनस के पास वैसे जाऊं और बात करूं, मुझे ऐसा लगता था यार, वो होता था ना, मैंने इनका नाम रख दिया था कि अल्लाह की पुलिस आ गई है पकड़ने के लिए मुझे तो मुझे ऐसा लगता था अच्छा। फिर अल्लाह ने एक ऐसा वक्त लाया कि 2018 ही, उसी साल के एंड में, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे शुरुआत में अनस बहन बुलाते थे, ओके मैं सोचती हूँ तो मुझे अभी भी हंसी आती है। तो ऑफ कोर्स वो तो दावत की नीयत से मिले थे मुझे, और उनका काम था कि यार एक कोई अगर इंडस्ट्री से सही रास्ते पे आ जाती है, शायद और बहनों का फ़ायदा हो जाए, इंडस्ट्री से भी और उसके अलावा भी। तो मुझे जब मिले, अच्छा बहन, जी बहन, जी बहन, मैं भी हाँ, जी 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 मौलाना, जी 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 तो क्या पता था कि मेरे हमसफ़र बन जाएंगे। तो हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। अब इनके साथ मैं मिली ना, जब मैं आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि मुझे तारिक जमील साहब बहुत पसंद है, तो मैं डेफिनेटली चाहती थी कि मेरी उनसे मुलाकात हो जाए। तो मेरी बात अनस से हुई एंड मेरी मुलाकात उनसे दुबई में हुई। और जब हुई ना, तो मैं जाके जब जैसे उनको मिली, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं उनके साथ 2 घंटा कम से कम बैठी होंगी, मैं, मेरी मॉम, मेरे डैड। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, आप काम छोड़ दो, नहीं, नमाज पढ़ो, नहीं, क्योंकि वो समझ गए थे कि मैं जो फील्ड से आती हूँ ना, अगर ये मुझे पहली मुलाकात में ये कहेंगे तो मैं भाग जाऊँगी, समझ रहे हो आप, या शायद दूसरी बार मिलने के लिए तकल्लुफ़ करूँगी कि तो मेरा नसीब कि अल्लाह ने कैसे मुझे उनसे भी मिला दिया। मुझे ना वो सारी चीज़ें देख के याद आती थी कि हमारे हमारे नाना नानी, दादा दादी हमसे कितनी मोहब्बत करते जब हम छोटे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे अम्मी अब्बू भी, और जब हम बड़े होते हैं और जब वो बच्चे बन जाते हैं, तो हमें उन्हें समझना कितना मुश्किल हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ, माँ बाप की इज़्ज़त करें, माँ बाप से मोहब्बत करें, और वो जो कहते हैं आपकी भलाई के लिए कहते हैं, बहुत बड़ा दर्जा है और मकाम है माँ बाप का। कहते हैं ना, जन्नत का रास्ता सिर्फ वही है। और शायद बहुत हर बार हम लोगों को ना, अब मतलब अभी तो मेरी आगे वाली नस्ल आई नहीं है, बट जब आप खुद माँ बनते हो ना, मैंने देखा ये लोगों में, तब वो समझ पाते हैं कि माँ बाप कितनी सैक्रिफाइसेस देते हैं, तब जाके
وہ ماں باپ بن پاتے ہیں, اور بچے کو سنبھالنا اور اس کے پیچھے 24 گھنٹے لگے رہنا آسان کام نہیں ہے. کبھی کبھی جب میں اور انس بات کرتے تو ہم ایسی بات کرتے کہ اللہ نے کیسے نکالا جیسے آٹے میں سے بال, اتنے آسانی سے نکال دیا مجھے اس میں سے. مجھے الحمدللہ آج کوئی چیز کی یاد نہیں آتی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم جو بھی کریں ہماری نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ بس ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر اللہ راضی تو اللہ مخلوقوں کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت رکھ دیتا ہے, اور اگر مخلوق راضی تو دنیا کے تو کام بن ہی جائیں گے نا. اگر آج آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے, اگر آج میں آپ کو بولوں گی میرا ایک کام کر دو تو آپ کر ہی دو گے نا. میں آپ سے محبت کرتی ہوں, آپ مجھے بولو کہ ثنا یہ کر دو, میں کر ہی دوں گی. تو اللہ جب مخلوقوں کے دل میں اللہ محبت پیدا کرتا ہے نا, وہ نیور اینڈنگ محبت ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ نہیں چاہے گا کہ یہ محبت ختم ہو. تو ہم ہمارے دل میں یہ لے کر چلے اور یہ یقین کریں کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. ہم سب یہ مانتے اللہ کرتے آئے ہیں, اللہ کر رہے ہیں, آگے بھی اللہ کریں گے, پر ہمارا توکل نہیں ہے اس پہ. ہم تھوڑے سے نا ڈگمگا جاتے, ویک ہو جاتے. کوئی مسئلہ نہیں, یہ انسانی فطرت ہے, یہ ہوتا ہے. لیکن کیا کرنا ہے, اگر ہم جہاں پہ بھی یہ شیطانی وسوسہ ہے نا, تو جہاں پہ بھی ہم تھوڑا سا ایسے ڈگمگائے, ہمیں کوشش کرنا نہیں, یہ بالکل غلط ہے, یہ شیطان مجھے وسوسہ دے رہا ہے, مجھے سیدھا چلنا ہے. تو جب میں نے اپنی لائف چینج کرنا شروع کیا نا, تو انس نے مجھے دعا سکھائی, بہت خوبصورت دعا ہے, I'm sure بہت لوگوں کو آتی ہوگی, پر میں تو بھی بولنا چاہوں گی. انہوں نے مجھے دعا سکھائی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس کا ترجمہ, اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے.